نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی معتصم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے 3 کلپوں کی صورت میں ہم جناب مولوی مفتی شائق صاحب کو جواب دے چکے ہیں ان کے لا یعنی سوالوں کے۔ لا یعنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کو میں نے عرض کیا بھی تھا فتاوی حامدیہ کے حوالے سے کہ مانی ہوئی باتیں 4 قسم کی ہیں۔ پہلی جس کا تعلق ضروریات دین سے، دوسری جس کا تعلق ضروریات مذہب مہذب اہل سنت سے علی ھذا القیاس۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آپ جس موضوع پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا تعین فرما لیجئے، درجہ بندی کر لیجئے، مگر مولانا صاحب کو اس طرف جرت نہ ہوئی کہ وہ اپنے نظریہ کا تعین فرماتے، اس کی درجہ بندی کرتے، اس کی شرعی حیثیت واضح کرتے، اور جو اس نظریہ کو سرے سے نہیں مانتا اس کے بارے میں بھی شرعی فتویٰ صادر فرماتے، اور جو اسے مانتا ہے مگر دلائل ظنیہ کے ساتھ مانتا ہے اور اس نبوت کو ظنی مانتا ہے، اور 40 سال اور 1 دن کی عمر شریف میں جو سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم اجسام کے لحاظ سے نبوت مبارکہ عطا ہوئی اس کو بھی وہ مانتا ہے اور دلائل قطعیہ کے لحاظ سے مانتا ہے۔ تو میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب اس کا بھی جواب دیں کہ آیا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں۔ تو قبلہ صاحب کو اس طرف آنے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ کسی مسٹر کالیا کے کہنے پر وہ دوسرا طریقہ اختیار کر گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے، جان کی خلاصی کے لیے۔ مگر میں نے گزارش کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب اس طرف جناب نے پہل کی ہے، میں تو کسی اور طرف جا رہا تھا۔ جب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو کرم فرمائیے اور اپنے نظریہ کی وضاحت کر دیجئے، اور جو نظریہ میں عرض کر رہا ہوں 2 نبوتوں اور 2 رسالتوں والا، یعنی عالم ارواح میں بھی سرکار کو نبوت عطا ہوئی اور عالم اجسام میں بھی۔ آیا آپ صرف پہلے نظریہ کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے؟ اور جو دوسرا نظریہ کو مانتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آیا یہ نظریہ شریعت کے خلاف ہے، علماء کے فرمودات کے خلاف ہے؟ کچھ نہ کچھ تو لب کشائی فرماتے آپ، تاکہ مجھے، اور لب کشائی بھی آپ حوالہ جات کے ساتھ، یہ نہیں کہ جو آپ کے دماغ شریف میں آئے وہ آپ ارشاد فرماتے چلے جائیں اور ہمیں یہ کہیں کہ آپ میرے ان فرمودات کے پابند ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے چلنا ہے اکابر کے پیچھے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی اکابر کے پیچھے ہم لے کر آئیں گے، آپ کو چلنا پڑے گا۔
ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ اکابر علماء اہل سنت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور یہ جو آپ نے دو علماء پر الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ خدا نخواستہ جو نظریہ رکھتے تھے وہ مناسب نہ تھا، اس داغ کو دھونا پڑے گا۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس مبارک نظریہ پر پہرا دیتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اجسام میں جو سرور عالم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، اس نبوت و رسالت کا تعلق ضروریات دین سے ہے، اور دلائل قطعیہ کے ساتھ یہ نبوت و رسالت ثابت ہے۔ علماء اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں اقرا کے ساتھ، اقرا کے نزول کے ساتھ سرور عالم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی، اور سورہ مدثر کے ساتھ رسالت ثابت ہوئی۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جن علماء نے یہ نظریہ رکھا ہے وہ خدا نخواستہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھ نہیں پائے، اور ہماری سمجھدانی جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے، لہذا آپ ہماری سمجھدانی کے مطابق نظریہ رکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کریں کہ جنہوں نے یہ نظریہ اپنایا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر میں آپ کو ان کے نام بھی بتلاؤں گا، کتابوں کے صفحے بھی بتلاؤں گا، جیسے کہ میں 12 مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، لیکن آج جناب کو عربی کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور آپ اسی پر مصر ہیں کہ عربی زبان میں جواب دیا جائے۔ حضرت علامہ صاحب نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ 2 یا 3 سال سعودی عرب میں لگائے، وہاں جا کر وہ جھاڑو دیتا پھرے یا کوئی اور چھوٹی موٹی نوکری لگ جائے، اور اس کے بعد عربوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے عربی بولنے پر مہارت حاصل ہو جائے، تو کیا وہ آپ سے بھی بڑا شیخ الحدیث بن جائے گا؟ آپ سے بھی بڑا محقق وہ کہلائے گا؟ یہ طریقہ صرف آپ نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنا رکھا ہے۔ اور وہ جو کلور کوٹی صاحب ہیں انہوں نے آپ کو اس طرف لگایا کہ اس بندے نے منڈی بہاؤالدین کے ایک مولوی صاحب کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور یہ واقعہ کلور کوٹی صاحب کے سامنے پیش آیا تھا، مگر کلور کوٹی صاحب کو بھی وہاں جرأت نہ ہوئی، جبکہ یہ صدر مناظر تھے۔ آگے آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا کہ یہ کلور کوٹی کون ہے، رنگ ان کا تھوڑا سا کالا ہے، دل کتنا کالا ہے وہ آپ خود ہی اندازہ